بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت عالم اسلام کے سب سے بڑے داعی اس وقت کے ڈاکٹر ذاکر نائک موجود ہیں، اور ہم مختلف علماء کو دیکھتے ہیں، کوئی اپنے مسلک کی دعوت دیتا ہے اور کوئی اپنے مکتب فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہیں جو اسلام کے وکیل ہیں، اور ہم سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور خاص طور پہ پیغام ٹی وی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے جناب فارق نائک صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے سب سے زیادہ جو آپ سے بات پوچھنی ہے وہ آپ کا تاثر پیغام ٹی وی کے بارے میں کیا ہے؟ ماشاء اللہ، نمبر 1 کہ یہ ٹی وی قرآن اور حدیث کی کمپیئر کریں گے تو ماشاء اللہ صحیح ہے، یہ سب سے اول ہے۔ ٹیکنالوجی اس اپنی جگہ پہ، جب ٹیکنالوجی اگر ٹکراتی ہے قرآن اور حدیث سے، پہلے قرآن حدیث ہے، تو پہلا چیز جو پیغام ٹی وی کا مجھے پسند ہے کہ ہمیشہ ماشاء اللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیغام دیتی ہے، یہ اول ہے۔ جہاں تک کہ ٹیکنالوجی کا سوال ہے، الحمدللہ آج کا اگر ہم دیکھیں گے مسلمان چینل جو دنیا بھر میں، تو وہ لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے لحاظ سے کیونکہ میں مسلمان کے چینل کو میں کمپیئر کرتا ہوں غیر مسلم چینل جو دنیا کا اول ہے، کیونکہ مسلمان کا چینل دنیا کا اول نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں دنیا کا اول چینل کون سا اس سے بہتر کروں، کیونکہ اگر میں دین پیش کر رہا ہوں تو میں ایسا پیش کروں تاکہ میں صرف 2 سال یا 5 سال نہیں 100 سال تک کروں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں جتنے وسائل پیغام ٹی وی کے پاس موجود ہیں، اگر ان وسائل کے اعتبار سے اس کو آپ اسیس کریں تو پھر آپ کی رائے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے پوری دنیا میں میڈیا کے حوالے سے اور خاص طور پہ اسلامی میڈیا کے حوالے سے بہت بہترین ہے۔ تو آپ ہمارے پیغام ٹی وی کے لیے پیغام بھی دیں اور رائے بھی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے محدود وسائل میں جو ہم کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارا ادارہ دیکھیں گے، ہمارا ادارہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، شروع میں نے میرے والد سے کہا آپ لاکھوں روپیہ باہر ڈونیٹ کریں تو مجھے 5000 ہر مہینہ دو، تو والد نے کہا کہ دینی ادارہ کھولیں گے لوگ آپ کی ٹانگ کھینچیں گے۔ میں بولا کوئی بات نہیں، تو بولے بسم اللہ، تو 5000 انڈین روپیہ اس ٹائم تقریباً پاکستانی 1.5 گنا تھا، تو ہمارا 5 آپ کا 7500، اس سے ہم نے شروع کی۔ ایک ملازم رکھنے کے لیے ہمیں دینے کا تھا 800، وہ مانگ رہا تھا 1000 روپے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوا، وہ 1951 کی بات ہے، 91 کی۔ پھر بھی ہم کہتے تھے ہمارا شو اسٹرنگ بجٹ ہے۔ شو اسٹرنگ مطلب ہم بہت کم پیسے میں جو کام کر رہے، ہم بہت کاٹ کسر کے، ایسا نہیں کہ پیسہ پھینکو۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ بینڈویتھ خریدتے اور دیتے $4000، 2 MB کا 8000 دیتے، میں دیتا ہوں $2000، اب سمجھے؟ تو میں غریب انسان ہوں، آپ لوگ امیر ہیں، آپ زیادہ پیسہ دیتے، میں کم پیسہ دیتا ہوں، لیکن میرے MB زیادہ ہو جاتے۔ تو میرا کیا اصول ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کم پیسے دیا، اس کو صحیح طریقے سے لگاؤ۔ اور آپ کے بارے میں نے الحمدللہ کئی اسلامک چینل کو رائے دی، دیکھو آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے، یہ مت کرو، یہ کرو، جزاک اللہ شیخ، آپ روز بنا رہے 10 ایپیسوڈ، 2 بناؤ، ہاں شیخ، نہیں وہ 10 ہی بنائیں گے، آپ سمجھے نا؟ تو مہینے کے تو بجٹ بڑھاؤ۔ ہمارا بجٹ کتنا تھا؟ 7500 روپیہ، آج کی تاریخ میں 15، آپ کا تو اس سے زیادہ ہی بجٹ ہے نا، الحمدللہ۔ تو میں کیا کہتا ہوں، آپ کا بجٹ میں کہوں گا کہ یہ چیز آپ 10 ایپیسوڈ مت بناؤ، 2 بناؤ، لیکن 10 ایپیسوڈ تو بنانا چاہیے، مجھے یہ شیخ کو خوش کرنے کا، وہ شیخ کو خوش کرنے کا، ارے بھائی اللہ کو خوش کرو، 2 بناؤ، کم بناؤ، ایسا بناؤ کہ وہ 2 ایپیسوڈ 10 سال 100 سال رہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں بجٹ امپروو کرو، پھر لوگ آ کے بولیں گے ذاکر بھائی پہلے شروع میں پہلے 8-10 سال میں میرے والد سے ہی لیتا تھا، والد کیا جب بینک ہے، بینک مطلب بینک نہیں، لیکن والد جب دے رہے تھے تو باہر کی ضرورت بھی لوگ آنے لگے، آپ کو کیا چاہیے؟ ارے بھائی نہیں چاہیے ہم کو، میرے پاس ہے۔ لوگ ڈھونڈ، ابھی میں جب ملیشیا ہجرت کیا، لوگ ڈھونڈنے آتے آپ کو کیا چاہیے۔ تو آپ اگر اللہ کا کام کریں گے، میرے حساب سے پیسہ اگر 10 چیز اہم ہے، سب سے کم اہم ہے پیسہ، سب سے کم اہم ہے، میں نے کہتا نہیں اہم ہے، سب سے کم، سب سے اول اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی کرو، کوالٹی کرو۔ پیسے کی ضرورت ہے لیکن پیسہ کے پیچھے مت بھاگو، پیسہ آپ کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔
تو ہمارا جو بجٹ تھا آپ سمجھے نا, ہم نے جب ہجرت کی میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میری جان اور میری مال اللہ پہ قربان ہو جائے, تو اللہ نے آدھی دعا سنی, پورے میرا مال چلے گیا, ہم ہجرت کی, جان بچ گئی, تو میں الحمدللہ آدھی دعا تو پوری کی. سبحان اللہ. لیکن ہم جب کیے ادھر, ابھی ملیشیا گیا تو میں نے شروع کیا میرے آئی فون سے شوٹ کرنا. $25 پہ میں نے 3 مہینے تک لگاتار شوٹنگ کی. کتنے ڈالر پہ؟ 25. لوگ بولے ارے ذاکر بھائی نے نیا اسٹوڈیو شروع کیا. نیا اسٹوڈیو نہیں, میں جانتا ہوں لائٹنگ کیسا ہونا چاہیے. میں نے میرے موبائل سے آئی فون سے شروع کیا. یہ تو آئی فون 15 ہے, اس ٹائم وہ آئی فون 13 تھا, یا جب کووڈ آ گیا میں نے صرف ایک اسٹینڈ خریدا اور ایک مائک خریدا, چیپ مائکرو فون. ہمارا مائکرو فون سنہدا کا رہتا ہے, تو وہ کیمرہ استعمال کرتے جو 9 کروڑ کا ایک, آج ہمارا کیمرہ 9 کروڑ کا. کتنے کا؟ 9 کروڑ کا ایک کیمرہ. آپ کو پورا ایکوپمنٹ لیں گے. میں کس سے شروع کیا؟ فری. میرا موبائل, میں نے اہلیہ کو بولا تمہارا موبائل, دو موبائل ہو گئے, بیٹے کو بولا تمہارا موبائل, 3 موبائل. خرچہ کتنا؟ $25. اور 3 مہینے تو لوگ سمجھے ارے ذاکر بھائی نے نیا اسٹوڈیو لے لیے, ارے پیچھے کیا اچھا لگ رہا ہے. میں تو گھر کے سامان رکھا, پھول رکھ دیا, یہ لیمپ رکھا, فری, کچھ پیسہ خرچہ نہیں کیا. تو میں کیمرہ مین تھا, میں ڈائریکٹر تھا, میں اسپیکر تھا. ایک میرا آدمی جو جانتا ہے نہیں, میرا پکڑا شوٹ کر. پھر بعد میں ابھی بھی ایک ہی آدمی شوٹ کرتا ہے. پھر ہم نے نئی کیمرہ بھی لیے. ہماری گورنمنٹ نے پورے کیمرے کو ضبط کر لی. تو میرے نزدیک آپ کو جد و جہد قائم رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ جو محدود وسائل میں پیغام ٹی وی پروڈکشن دے رہا ہے اور جو اب تک کارکردگی دکھائی ہے, تو پیغام ٹی وی اپنے محدود وسائل میں بہترین کام کر رہا ہے؟ جیسا میں نے کہا, آپ اگر باقی دیگر اسلامک چینل سے کمپیئر کریں گے, الحمدللہ آپ اگر کمپیئر کرنا چاہتے ہیں معیار انٹرنیشنل, تو باقی غیر مسلمان چینل کو دیکھو. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, قبل اس کے کہ میں ایک آخری سوال شیخ فارق نائک سے پوچھوں, ہمارے پاس ہمارے جماعت کے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف فرما ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے نائب جو امیر ہیں جماعت کے, وہ بھی میاں منظور صاحب, اور ڈاکٹر عبدالکریم صاحب بھی موجود ہیں. ان سب کی موجودگی میں صرف آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک کا جو آپ کا جو دورہ ہے پاکستان کا, اس کے بارے میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, بہت ایک طوفان بھی ہے مختلف چیزوں کے بارے میں. تو آپ کا اپنا تاثر کیا ہے اب تک کے, اوورآل تاثر کیا ہے اب تک کے آپ کے دورہ کے بارے میں؟ میں کہہ رہا تھا میرے ساتھی سے, میں جانتا ہوں کہ جب میں آؤں گا تو کافی اختلاف ہوں گی, تو میں کہہ رہا تھا میرے ساتھی سے جو آرگنائزرس تھے کہ میرے الحمدللہ جو میں تصور کیا تھا اس کا 10% بھی نہیں. اللہ, تو میں جو مجھے خطرہ تھا, جو ڈر لگ رہا تھا, اس کا 10% بھی نہیں. الحمدللہ. لگتا ہے محبت نے انہیں دل کو جیت لیا. بہت کم جو میرا تصور تھا کہ ابھی یہ ہوگا وہ ہوگا پرابلم ہوگا, الحمدللہ. اوورآل یہ تو بہت تھوڑا بہت کہیں کچھ تھوڑا بہت ایسا ایلیمنٹ آتا ہے, وہ ہر جگہ ہوتا ہے, وہ تو لیکن الحمدللہ ہم سارے اہل پاکستان بہت خوش ہیں آپ کی آمد سے. میں بھی بہت خوش ہوں. جی جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. تو شیخ فارق نائک, آپ ذرا پاکستان کے دورے کے تاثر اپنا پیش کر دیں, پھر ہمیں اس گفتگو کو کلوز کریں. جی الحمدللہ پہلا دورہ ہے پاکستان کا الحمدللہ, اور لیکچر جو کراچی میں ہوتے کافی سکسیزفل تھے, اور جیسے سب لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی لوگ کا جو جذبہ ہے خاص طور سے لیکچر سننے کا اور اسلام کے متعلق, اور ان کی محبت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, یہ جاری رہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی جو لیکچرز لاہور میں جو ہونے والے اور اسلام آباد میں, اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ جو ہماری چھوٹی جو کوشش ہے وہ قبول فرمائے اور لوگوں تک انشاءاللہ پیغام پہنچے, اور امید ہے کہ واپس بھی انشاءاللہ پاکستان اور ہم لوگ آتے رہے انشاءاللہ. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لائے. پروفیسر ساجد میر صاحب, آپ صاحب کی اجازت سے ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ آیات کے حوالے دیتے ہیں اور اسی طرح دوسرے مذاہب کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں, یہ یادداشت شروع سے ہے اور قدرتی ہے یا اس کو بڑھانے کے لیے آپ نے کوئی ایکسرسائزز کی ہے, کیا کیا ہے؟ یہ سوال تو اکثر لوگ پوچھا کرتے. سب سے اول جو پوائنٹ ہے وہ اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں, اللہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے. اللہ اگر آپ کو چھوڑ دے گا تو کوئی بھی آپ کو مدد نہیں کر سکتے. اے مومنو, اللہ پہ بھروسہ کرو. تو میں دعویٰ ٹریننگ جو ہمارا ہوتا ہے, ہم مین خصوصاً اس پہ فوکس کرتے ہیں, اللہ کی مدد پہ.
नंबर 2 अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलता है। तो अल्लाह की राह में जिहाद करो। अगर रास्ते नहीं खुलते तो अल्लाह का प्रॉब्लम नहीं, नऊज़ुबिल्लाह आपका प्रॉब्लम है कि आप जिहाद बराबर नहीं कर रहे। और थर्ड है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, आपको नहीं पता उससे पूछो जो उसका माहिर है। तो इसके अंदर टेक्निक भी इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे अव्वल अल्लाह की मदद, दूसरा अल्लाह के राह में जद्दोजहद करो, और फिर टेक्निक। और आप देखेंगे हमारे स्कूल में मेरे छोटे छोटे बच्चे, हमारे स्कूल के 8 साल की, मेरे से फास्ट बात करते, वो मेरे से फास्ट कोट करेंगे। सही। कुरान सुबह से पढ़ेंगे फजर बाद, माशाल्लाह मगरिब के पहले खत्म। नहीं, इसका मतलब आपने कुछ टेक्निक तो डेवलप की हुई है ना, कि जो आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की अच्छा, मदद। एक बात इससे जुड़ा हुआ सवाल जी हाँ। कि ये बताएं कि कभी हवाला गलत भी हुआ? नहीं, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है। स्लिप ऑफ टंग मतलब हम सोचते कुछ और मैं समझा, मैंने बोला, जब देखते तो और उर्दू में ज़्यादा होता है, तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है। और रेफरेंस में कोई गलती आमतौर पर नहीं, वही कभी भी स्लिप ऑफ टंग में रेफरेंस में हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये जो है ना, आप बोल सकते 1 या 2%। तो क्या करते, पोस्ट प्रोडक्शन में हम चेक करते हैं, 1 या 2% गलती हो सकती है, चेक करते, और वो चेक करते कि हमारा सही कहना, हदीस का हमारा सही कहना। सही। और फिर अगर कुछ गलती रहती तो मिसाल के तौर पे कोई दूसरा मुकर्रर है और वो कुछ कह रहा है जो ज़ईफ़ हदीस कोट किया, तो हम काट देते। हम उसे सही तो नहीं बुलवा सकते, तो काट देते हैं, ताकि हमारे चैनल पे कोई ज़ईफ़ नहीं जाए। तो हमारे वहाँ कभी भी और एक उर्दू का एक्सपर्ट, उर्दू प्रोग्राम तो इंग्लिश का एक्सपर्ट, वो चेक करते, फिर फर्स्ट इस्लामिक चेक, फिर सेकंड इस्लामिक चेक। मेरे तकरीर में 4 इस्लामिक चेक मैं 2 बार खुद करता हूँ, क्योंकि वो और लोग देखते तो और एहतियात लेना, ऐसा नहीं का मेरे इसमें नहीं होता है। सही। तो चेक करते करते कभी कभी इंसान गलती तो होती है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब, आप कुछ कहना चाहें तो हम क्लोज करते हैं इसको। जी, बस शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब का। लाहौर तशरीफ है और सर हमारे मरकज़ में पैगाम टीवी में बड़ा एजाज़ है हमारे, बड़ा एजाज़ है हमारे। जी, हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सब पाकिस्तानी खुश हैं और दिल से आपको जो है ना खुश आमदेद कहते हैं और आपके साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आपको दीन की खिदमत करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता बहुत फरमाए। शुक्रिया, बहुत नाज़रीन इकराम, एक तारीख़ी लम्हा आपने देखा और हमारे लिए बहुत ही खुशी की और इंतहाई इंबसात की बात है। मैं बयान नहीं कर सकता कि पैगाम टीवी में हम बैठते हैं, हमेशा डॉक्टर साहब के बारे में सुनते थे, आज हम डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं और ये वाक़तन पैगाम टीवी के लिए और हमारे लिए तारीख़ी लम्हा है। अल्लाह ताला हमें इसी तरह दुनिया में भी मिलता रखे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर इकट्ठा फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।